ایک تاجر سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کی پالیسی جو بظاہر نظر آ رہی ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ مہنگائی اتنی کر دو کہ تاجر مجبور ہو جائے قیمتیں گرانے پہ. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ فارمولا ٹھیک ہے کہ وہ مجبور ہو جائے گا کہ اس کو اپنا سٹاک نکالنا ہی ہے؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ جہاں جہاں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں انیملیز ہیں، ڈسٹورشنز ہیں، یہ حکومت کا کام ہے کرے. کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں بھی چور بازاری ہوتی ہے، سٹہ بازاری ہوتی ہے، پرائسز کی مینیپولیشن تاجر کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں. ہمارے سامنے چینی کی مثال ہے، گندم کی مثال ہے، اور بہت ساری چیزوں کی مثال ہے. اچھا، یہ وہ ایریاز ہیں کہ جہاں گورنمنٹ کو انٹروین کرنا چاہیے تاکہ مارکیٹ کو مینیپولیٹ کر کے تاجر یا انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ لوگوں تک وزن جو ہے نہ پہنچائیں. لیکن باقی تو چیزیں جو ہے نا وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بیسس پہ فری فال مارکیٹ چھوڑ دی جاتی ہے، خود ہی تعین کیا جاتا ہے کہ تاجر فیصلہ کرے. اب اس میں یہ ہے کہ جو تاجر ہے اس کی اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے. ایک تو اس کی پروکیورمنٹ کاسٹ ہے، دوسرے وہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے بھائی وہ بھی بجلی بھر رہے ہیں لوگ، اس کے پاس بھی ملازمین ہے، ٹرانسپورٹ ہے، اس مارک کا بھی بھرنے ہیں، تو اس کی اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے تو نہیں گئی. تو لہٰذا یہ فیلیسی ہے کہ جی وہ قیمتیں اتنی بڑھ جائیں گی تو وہ مجبور ہو کے نہیں، اس کا کیپٹل پھنسا ہوا ہے. وہ تو اگر اس میں ضرورت ایک خاص لمٹ سے نیچے کرے گا تو نقصان بھرے گا. آپ یہی وجہ دیکھیں گے کہ جو تاجر طبقہ ہے ان کی بکری کم ہوئی ہے، سیلز ان کی کم ہوئی ہے، تو دے آر ناٹ بیٹر آف آلسو. تو ایسا نہیں ہے کہ لمٹ کے بعد وہ کم کر دیں گے. آپ کے پوائنٹ آف ویو میں فری فال مارکیٹ اگر کھول دی جائے جس میں گورنمنٹ اپنا سٹیک نہ رکھے، کیا یہ معیشت کے لیے بہتر چیزیں ہوتی ہیں؟ کیا کسی بھی انڈسٹری کو یہ فیصلہ کر دیں کہ وہ اپنی قیمتوں کا تعین خود کرے، کبھی اوپر جا رہی کبھی نیچے آ رہی ہے، اس کا گورنمنٹ اس میں انٹرفیرنس نہ کرے، یا گورنمنٹ کی انٹرفیرنس ہونی چاہیے؟ دیکھو جی، یہ جو لبرل اکانومسٹ ہے وہ اسی چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ون سائز فٹ آل والی بات نہیں ہے. ویری ٹرو. اچھا، اب یہ ہے کہ ہمارا ماشاءاللہ 24 کروڑ کا ملک ہے. ہمارے ساتھ آپ دیکھیں انڈیا تقریباً ان کی آبادی 1.25 ارب سے زیادہ ہے، چائنا ہے وہ بھی 1.25 ارب سے زیادہ ہے. ایون یورپ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری پروڈکٹس ایسے ہیں کہ جو ابھی تک گورنمنٹ جو ہے نا اس کو سبسڈی دیتی ہے، سپورٹ کرتی ہے. اس میں ملک ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور انرجی کی پرائسز ہے، گیسولین ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ جی مارکیٹ ہر چیز کا خود تعین کرے، وہ تو امریکہ میں بھی نہیں ہو رہا. تو ہم جیسے ممالک کے جہاں پاورٹی لائن سے نیچے 1/3 کے لگ بھگ جو پاپولیشن ہے وہ رہ رہی ہے، رورل ایریا میں پاورٹی بہت زیادہ ہے، شہروں میں بھی اسی طرح. تو لہٰذا اس میں جو مارکیٹ میں ڈسٹورشنز ہیں، جو انیملیز ہیں، جو ذخیرہ اندوز یا سرمایہ کار لوگ جو ہیں وہ اپنے ایڈوانٹیج کے لیے جو اس میں مارکیٹ کو مینیپولیشن کرتے ہیں، اس میں حکومت کا ایک پازیٹیو کردار رہنا چاہیے، جو انڈیا میں بھی ہے، جو چائنا میں بھی ہے، اور جو باقی جگہوں. اب جس طرح آپ نے بات کی، ایک مہنگائی ہے جو اوورال گورنمنٹ کی جانب سے ہو رہی ہوتی ہے، پالیسیز مہنگائی کر رہی ہوتی ہیں. ایک مہنگائی ہے جو نیچے ہو رہی ہوتی ہے، یا جس طرح آپ نے کہا کہ مافیاز ہیں یا بڑے میجر اسٹیک ہولڈرز یا میجر کی پلیئرز ہیں مارکیٹ کے، وہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو ایسے مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ مہنگائی اوپر چلی جاتی ہے، یا اسٹاک کر لیا جاتا ہے. معاملہ سمجھ آتی، سیزن آ رہا ہے، اسٹاک کر لیا. فار ایگزامپل رمضان آنے والا ہے، جی، بدقسمتی سے بات ہر سال ہوتی ہے، ٹیلی ویژن پہ ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے، اخبارات میں ہوتی ہے، آپ لوگ کالمز لکھتے ہیں، اور پچھلے کئی دہائیوں سے یہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ بدقسمتی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رمضان آتا ہے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. آج تک اس کا تعین نہیں ہو سکا کہ قیمتیں بڑھتی کیوں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں رمضان شریف میں اگین وہی آتا ہے کہ ہمارے تاجروں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو اسے ایک موقع سمجھتا ہے کہ یہ سیزن ہے، یہ لگانا ہے سیزن. اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا 11 مہینوں میں ایک خاص بیلنس جو ہے نا وہ چلا آ رہا ہوتا ہے. اچھا، ایک مہینے میں یکدم کیا ہوتا ہے کہ آئل کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ کے 2 گنا ہو جاتی ہے. اچھا، اسی طرح بہت ساری جو اشیاء خرد و نوش ہیں اس کی ڈیمانڈ یکدم 2 گنا. اچھا، یہ جو اتنی بڑی جمپ ہوتی ہے نا مارکیٹ کی، وہ پھر ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی. اچھا، اب یورپ میں یا امریکہ وغیرہ میں آپ دیکھو گے کہ کرسمس کے موقع پہ یا ایسے موقعوں پہ، اچھا وہاں کیونکہ وہ ڈیٹا بیسڈ ہے، مارکیٹ کافی میچیورڈ ہیں، وہ آلریڈی ہر ایک نے سپلائی اس میں بلٹ ان کر لی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں یہ شوق نہیں آتا. فوکس مور کوانٹٹی سیل پر ہوتا ہے ہمارا ہے. اچھا، اب اس میں ایک اور بات بھی ہے اپنا سلطان صاحب، مارکیٹ میں ہمارے کچھ اسٹرکچرل پرابلمس بھی ہیں. اب فار ایگزامپل ہماری آبادی جو ہے وہ 1998 میں 14 کروڑ تھی، ٹھیک، آج ہو گئی 24 کروڑ ہو گئی. لیکن جو ہماری ایگریکلچر پروڈیوس ہے، لائف اسٹاک کی دیکھ لیں یا اپنے مین گرینز کی دیکھ لیں، اس میں انفارچونیٹلی اضافہ جو ہے وہ ایوریج اضافہ پر اینم 3% بھی نہیں ہوا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایگریکلچر پروڈیوس جو ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھی ہے، کھانے والے بڑے ہیں، استعمال کرنے والے بڑے ہیں، پروڈیوس جو ہے نا وہ کم سے کم ہو رہی ہے. 1980 کی آپ نے بات کی، اس وقت کہا جاتا ہے ایگریکلچر ہماری بیک بون ہے. وہ بیک بون جو ہے بیک بون نہیں ہے. وہ اب بیک بون کا آپ یہ دیکھ لیجیے نا کہ ہماری جو اس وقت ایگریکلچر ہے، آپ یہ کوئی سال اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اگر اس میں کوئی اینول گروتھ جو ہے نا وہ 5% 7% آئی ہو،
ہم ڈیفیسٹ ہیں اس وقت. اگر ہماری امپورٹ کا بل آپ اٹھا کے دیکھیں تو پچھلے کئی سالوں میں ہماری امپورٹ کا بل جو ہے فوڈ آئٹمس کا، اشیاء خرد و نوش کا، وہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. اس پہ پھر ایڈ کر لیں کہ ہمارے ہاں اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے، ذخیرہ اندوزی بھی ہو رہی ہے. تو ہمیں بہت حد تک ان چیزوں کی طرف بھی جانا ہے.